اس دنیا میں ایک ایسا بھی شخص گزرا ہے کہ جس نے دنیا میں ہی اپنے لیے جنت تعمیر کروائی تھی اور معاذ اللہ خود کو خدا مان بیٹھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ایسی عبرتناک سزا دی کہ جس کی مثالیں آج تک دنیا میں دی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے ان لوگوں کا جن کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نامی بستی میں رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مابعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کی وجہ سے قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا، تو حضرت ہود علیہ السلام حضر الموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا کر رکھی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے پتھر جو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا پائیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان میں سے 2 بادشاہ خاص طور پر بڑے جاہ جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا بھائی تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو شدید کی موت کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض تھے اور ان کے پاس بے شمار لشکر و خزانہ جمع تھا۔ شداد نے اپنے بڑے بھائی کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی اور بادشاہ میں اتنی ہمت و قوت نہ تھی کہ وہ شداد کا مقابلہ کر پاتا۔ اس طاقت و قوت نے اسے اتنا متکبر کر دیا کہ شداد خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس وقت کی علماء جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، انہوں نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ تو شداد کہنے لگا کہ جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اس کو کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، یہ سب کچھ تو مجھے پہلے سے ہی حاصل ہے، میں کیوں کسی کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی شداد کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت فانی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آخر کی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس پر شداد پوچھنے لگا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے اسے جنت کی صفات اور خوبیاں بیان کی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود دنیا میں ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد بلائے اور ہر ایک کو 1000 افراد پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو اذن بھیجوانے کا حکم دیا، اور سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ وہ سونے چاندی کی اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ اذن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس شہر کی بنیادوں کو انتہائی گہرا کھدوا کر اس میں سنگ سلیمانی کو بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیوار چنی گئی۔ ان دیواروں کی اونچائی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیوار پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر ایک محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون پر جواہرات جڑے گئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان میں سے ایک نہر گزاری گئی۔ پھر ہر محل میں اس سے چھوٹی چھوٹی نہریں پہنچائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دیواروں اور دکانوں کو مشک و زعفران اور عنبر گلاب سے سجا دیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ اس کے بعد ان نہروں میں کسی کے اندر دودھ، کسی کے اندر شربت اور کسی کے اندر شراب کو جاری کر دیا گیا۔ 12 سال بعد جب یہ شہر مکمل ہو گیا تو تمام بڑے عہدیداران اور حکمرانوں کو حکم ہوا کہ وہ اس شہر میں آ کر بس جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لشکر کے ساتھ انتہائی متکبرانہ انداز میں اس شہر کی جانب روانہ ہوا، اور اپنے ساتھ اس وقت کے علماء کو بھی لیا، اور سارے راستے ان سے کہتا کہ تم لوگ اس جنت کے لیے مجھے کسی کے سامنے جھکنے کا کہتے تھے، میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب شداد شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس
اس کی استقبال کے لیے شہر سے باہر آ گئے اور اس پر زیورات نشاور کرنے لگے۔ شداد جب اسی تکبر سے چلتے ہوئے شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب میں سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اسے ایک اجنبی شخص پہلے سے ہی وہیں کھڑا نظر آیا۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا حکم نہیں۔ شداد نے کہا چلو اس قدر ہی مہلت دے دو گھوڑے سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ شداد کا ایک پاؤں چوکھٹ پر اور دوسرا پاؤں رکاب پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری کہ سارے کا سارا شہر اپنی سجاوٹوں سمیت زمین بوس ہو گیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس شہر کو بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی کسی کی جان نکالتے وقت ترس بھی آیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 لوگوں کی جان نکالتے وقت مجھے ترس آیا تھا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی اور سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں کشتی کے ایک ٹکڑے پر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا اور ایک جزیرے پر جا لگا۔ اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا تھا۔ وہ تیرا دشمن تھا لیکن اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کروائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر تو نے جس بچے کو دیکھا تھا ہم نے اس کی پرورش کی اور اس کو اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا ہی منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کر بیٹھا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔